بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ التکاثر پڑھیں گے، حرف بحرف ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ یہ بظاہر تو قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت ہے مگر بہت گہری ہے، جو انسان کی دنیاوی زندگی میں مشغولیت اور آخرت کی حقیقت کو بڑی واضح بیان کرتی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خبردار کیا ہے کہ وہ دنیاوی دولت، تکاثر اور فانی نعمتوں میں اتنا مشغول نہ ہو کہ آخرت کی تیاری ہی بھول جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے ہمیں اس بات کی بھی اہمیت بتائی ہے کہ ہم اپنے مال، دولت، تعداد میں اضافے کی بجائے اللہ کی رضا پر اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے شان نزول کے بارے میں مستند روایات موجود ہیں، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ قریش کے جب لوگ ایک دوسرے سے مال و دولت اور اپنی نسل کی بڑھوتری پر فخر کیا کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا تاکہ انسانوں کو یہ بتا سکے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ چیزیں تمہارے لیے مفید نہیں ہوں گی، بلکہ آخرت کی تیاری ہی تم پر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اس صورت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انہیں۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں، الہاکم تمہیں آ رہا ہے، التکاثر، تکاثر کثرت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، کثرت زیادہ چیز کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے، یعنی مال کی کثرت کی طلب نے تمہیں اس قدر غافل کر دیا، تمہیں خیال ہی نہیں رہا اللہ اور اس کے رسول کا، تمہیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا تم اس مقصد کو بھول چکے ہو۔ اور یہ آیت ان کے لیے نہیں تھی، آج ہم پر بھی یہ آیت صادق آتی ہے۔ آج ہم بھی اس آیت کے مصداق ہیں کہ ہم سارے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، مال کی کثرت نے ہمیں اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ ہم میں خیر اور شر کی تمیز مشکل ہو گئی ہے۔ تو یہ آیت آج ہم پر بھی فٹ آ رہی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، حتیٰ یہاں تک کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں حتیٰ کہ یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے غافل ہو گئے آپ، کیا کر دیا آپ نے، یہاں تک کہ زرتم، جا پہنچے تم، زرتم جا پہنچنا، زیارت سے لفظ نکلا ہے کسی چیز کو دیکھنا، تو اللہ نے کہا یہاں پر حتیٰ زرتم المقابر، قبروں کو، اتنی تم کثرت کی طلب میں پڑ گئے تھے یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یہاں کہ تم قبروں کو جا لگے، حتیٰ کہ زرتم زیارت سے ہے، تم پہنچے قبروں کو، مقابر قبروں سے لفظ نکلا ہے نا، مقبرہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا لگے، تم نے قبریں جا دیکھی۔ کلا سوف تعلمون، کلا اس کا مطلب ہرگز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا پیچھے والی ان کی باتوں کو کہ تم اس چیز میں غافل ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ تم کامیابی کی طرف جا رہے ہو، سیدھے راستے کی طرف جا رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، سوف تعلمون، سوف کا مطلب عن قریب آتا ہے، تعلمون تم جان لوگے، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون تم یقیناً جان لوگے تم، کلا لو تعلمون، کلا ہرگز نہیں، لو کا مطلب کاش یا اگر آتا ہے، تعلمون تم جان لیتے، علم الیقین، علم الیقین، علم کہتے ہیں جاننے کو، یقین کہتے ہیں یقین کو، کاش تم جان لیتے اگر تمہیں یقینی علم ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ علم الیقین سے دیکھ لو گے نا، جب آپ کو یقین آ جائے گا، جب آپ کے سامنے قیامت برپا ہو جائے گی، قبروں میں پہنچ جاؤ گے نا، تو پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ کون سچ کہہ رہا تھا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَ لام پھر تاکید کے لیے آیا ہے ضرور، ترہ وہی تھا، علم تر کیف والا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ترہ رؤیت ہلال کمیٹی سے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ لفظ آپ اس کو ذہن میں رکھنا ہے، بہت استعمال ہوگا، آگے بھی بہت استعمال ہوگا۔ لَتَرَوُنَّ، یقیناً تم ضرور دیکھو گے، الجحیم جہنم کو، الجحیم جہنم کو کہتے ہیں، لَتَرَوُنَّ لام تاکید کے لیے، ترہ رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَتَرَوُنَّ الجحیم، یقیناً تم ضرور دیکھو گے اس جہنم کو جس کی میں تمہیں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے ہمیں کہ جس کی میں تمہیں بات کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، ان قریب تم جان لو گے، لَتَرَوُنَّ الجحیم، اور تم ضرور اس کو دیکھو گے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کر دی، ثم لَتَرَوُنَّهَا، ثم کا مطلب پھر آئے گا، لَتَرَوُنَّهَا پھر لام تاکید کے لیے، لَتَرَا پھر وہی رؤیت دیکھنے کو، ہا اس کو، ہا میں نے کہا نا انگلش میں ہی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ہی میں ہم کہتے ہیں نا پچھلے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہا بھی سیم وہی ہے، آپ پیچھے جس کی بات ہو رہی ہے آپ اسے ریلیٹ کریں گے، لَتَرَوُنَّهَا البتہ تم ضرور دیکھو گے، عین الیقین آنکھ سے، یقین کی آنکھ سے، جب آپ یقین کی آنکھ سے دیکھو گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا ہاں واقعی جو اللہ کہہ رہے تھے وہ سچ ہے۔ اس کا بالکل ویسے مطلب ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی آپ کو کہ بلاسٹ ہوئے تو آپ مان تو لیں گے، لیکن ایک یقین، ایک کیونکہ آپ کے سامنے کیفیت نہیں ہوگی نا تو آپ نہیں مانیں گے اچھی طرح سے، لیکن جب عین یقین سے آپ دیکھ لیں گے نا ہاں کہ واقعی جہنم ہے، واقعی جنت ہے، ثم لتسألن، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم
پھر لتسألن البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے، لام پھر تاکید کے لیے ضرور کی میننگ تسألو سوال سے ہے، لتسألن سوال کا لفظ سے نکلا ہے، تو ثم لتسألن یقیناً تم ضرور پوچھے جاؤ گے، یومئذ یوم پھر دن کو کہتے ہیں، یوم آزادی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یومئذ اس دن جس دن ایسا ہوگا، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں، یومئذ کا اپنے ذہن میں رکھیں، جب بھی آئے گا اس کا مطلب اس دن یا جس دن ایسا ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تو اس نعمت کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا تو ہمیں ابھی اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ سورۃ التکاثر تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کی تفسیر کے لیے آپ مستند علماء محدثین اور مستند عالم دین کو سنیے، ان کی تفسیریں سنیے پوری گھنٹے کی، تب آپ کے ذہن میں سارا سیناریو بیٹھے گا۔ یہاں پر صرف آپ کو ترجمہ سکھانا مقصود ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔